کیا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے چیئرمین سندھ اسکواش جہانگیر خان صاحب کا، جو ہمارے لیجنڈ ہیں اور پاکستان کے پرائڈ ہیں. پھر ہمارے پلیئرز جو پرانے ہمارے لیجنڈ پلیئرز ہیں ادھر، ان کا شکریہ ادا کروں گا جو تشریف لائے ہیں. Before I go into any details about the tournament, my hats off and full recognition to Mr. Murad Ali Shah, جنہوں نے اس ٹورنامنٹ کی سرپرستی کی اور $200,000 کمٹ کیے ٹورڈز دس ٹورنامنٹ. سو گورنمنٹ آف سندھ کا میں اتنا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جو ریوائول آف اسکواش میں اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا. اس کے بعد مائی نیکسٹ تھینکس از ٹو دا کور ہیڈ کوارٹرز اینڈ DHA. DHA کا بہت رول ہے کیونکہ فیسلٹی ہم نے ایک پلیٹینم فیسلٹی ڈیولپ کی ہے پاکستان میں. اس سے بہتر فیسلٹی میرے خیال میں ایشیا میں تو ہے ہی نہیں، اور شاید یورپ کے اندر بھی بہت کم فیسلٹیز ہیں جو اس لیول کی ہیں، جو انٹیگریٹڈ ہیں. پلیٹینم فیسلٹی کا مطلب یہ ہے کہ سارے فیسلٹیز اس میں اویلیبل ہیں، جم بھی اویلیبل ہے، رومز بھی اویلیبل ہیں، کورٹس بھی اویلیبل ہیں، اور انٹیگریٹڈ سوسائٹی ہے جہاں پلیئرس کو کنوینئنس ہے ود ان 2 minutes ٹو بی ود ان دا کورٹ ایریا. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے DHA کی ٹیم کو جنہوں نے انتھک محنت سے اس فیسلٹی کو، اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ جا کے اس فیسلٹی کو وزٹ کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں. تھرڈ، میں جو ہمارے کی اسپانسرز ہیں جنہوں نے ایئر راؤنڈ سندھ اسکواش کو سپورٹ کرتے ہیں. سندھ اسکواش ایسوسیشن واحد ون آف دا فیو اسپورٹس باڈیز ہے اس ملک کی جس میں ہمارے بورڈ ممبرز ہیں، جہانگیر خان صاحب ہیں، میں ہوں، میرا نام عدنان اسد ہے، اور میں پاکستان اسکواش فیڈریشن کا 3 دفعہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. سندھ اسکواش کا میں پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے 9 بورڈ ممبرز ہیں جس کے اندر ساری ملٹی نیشنلز ہیں، امریکن کمپنیز ہیں جس سے ہمیں ہماری فنڈنگ ہوتی ہے اور جو ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. ان سب کا شکریہ ادا یہ کروں گا کیونکہ ان کے بہاف پہ ہمارے میک ڈونلڈس، خیرپور شوگر ملز، جمانی گروپ، فلپ مورس، مائیکو، یہ کچھ ہمارے ممبرز ہیں جن کی کنٹریبیوشن اس پرٹیکولر ٹورنامنٹ کے ساتھ ہے. ادروائز جنرلی باقی ٹورنامنٹس پہ ان کی ایئر راؤنڈ سپورٹ رہتی ہے. اور پاکستان میں یہ جو ٹورنامنٹ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہسٹری کا لارجسٹ اس طرح سے ہے. کرکٹ بہت بڑی گیم ہے، ہاکی بڑی گیم ہے، لیکن اس میں 8 ملک 12 ملک آ جاتے ہیں. یہ 80 ملکوں میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. ورلڈ کے ٹاپ 24 پلیئرز مین اینڈ وومن پاکستان میں فرسٹ ٹائم پلے کر رہے ہوں گے. اور زیادہ خوشی کی بات اس طرح سے ہے کہ یہ سب پاکستان میں ہوں گے. تھوڑا سا افسوس اس میں یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے لیجنڈ جہانگیر، جہانشیر، قمر، گوگی یہ سب کھیلا کرتے تھے تو ٹاپ 20 میں سے 12 پاکستانی ہوتے تھے. اب میرے خیال میں شاید ہماری 1 یا 2 پلیئرز اس ٹورنامنٹ میں کھیل رہے ہیں. ہوپ فلی دے ول پرفارم. کوشش ہماری پوری ہے کہ وہ اس ٹورنامنٹ کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ اس طرح کے ہم نے 4-5 ٹورنامنٹس اب پلان کر لی ہیں اسی شہر کے اندر، اسی وینیو کے اوپر. تو اور انڈیکیشن ہمیں یہ ملی ہے کہ اگر یہ سال ہمارا اس لیول پہ گزر گیا تو اگلے سال ایک پلیٹینم ایونٹ ہمیں ملے گا. یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ تقریباً 4-4.5 لاکھ ڈالر کا ٹورنامنٹ ہے. $243,000 جو آپ باہر دیکھ رہے ہیں یہ پرائز بنی ہے لارجسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان فار اسکواش. اگلے سال یہ پلیٹینم ٹورنامنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، جو انہوں نے کمٹ کیا ہے. اور جس طرح سے ہم چل رہے ہیں، جس سپیڈ پہ ہم جا رہے ہیں، جس سپورٹ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، جس میں ہمارے DHA، کور ہیڈ کوارٹر، سندھ گورنمنٹ جس کی سپورٹ کے ساتھ، تو آئی تھنک پلیٹینم ٹورنامنٹ جب یہاں آئے گا تو وہ $1 ملین ٹورنامنٹ بھی اسی شہر میں انشاءاللہ کرائیں گے. ہماری پوری رہنمائی کرتے ہیں ہمارے چیئرمین جہانگیر خان صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، انڈسپیوٹڈ پریزیڈنٹ رہے ہیں ورلڈ اسکواش کے. himself he's been president 3 times and president emeritus بھی ہیں. سو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کچھ ورڈز وہ اپنے ورڈز دیں گے آپ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم کویشچن آنسرز بھی کریں گے، لیکن مین چیز جو آپ سے سپورٹ ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ٹورنامنٹ کو اتنی کوریج دیں تاکہ دنیا کے جو پلیئرز آ رہے ہیں ادھر، ایک تو ان کو ہم کمفرٹیبل یہ کر دیں کہ پاکستان از اوپن فار بزنس، دیٹس ون. پاکستان از ہاسپٹیبل تاکہ آپ آئیں. اور جو ہم نے اس میں ان کے ساتھ فیسلٹیز کی ہیں جو کہ میرے خیال میں کسی ٹورنامنٹ میں نہیں کی جاتی، وہ یہ کہ ان کے رہنے سہنے کا، کھانے کا، ان کی ایوننگ آؤٹس،
ان کی انٹرٹینمنٹ ایوری تھنگ از ڈن بائی سندھ اسکواش. اوبیسلی ہمارے اسپانسرز ہمارے ساتھ ہیں, جس میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب, سندھ گورنمنٹ از رائٹ بیہائنڈ اٹ, بٹ جنرلی 90% کا ایفرٹ جو ہے وہ سارا سندھ اسکواش ایسوسیشن کی طرف سے, جس کے ہمارے ممبرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کو میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ایک مینڈیٹ مل گیا ہے پروفیشنل اسکواش سے ٹو ہولڈ دیز ٹورنامنٹس نیشن وائڈ. تو انشاءاللہ ہم کسی کو ڈپرائیو نہیں ہونے دیں گے. ہم بلوچستان بھی جائیں گے, ہم کے پی بھی جائیں گے, پنجاب بھی جائیں گے. ٹورنامنٹس اب ہم اس ملک میں کراتے رہیں گے تاکہ ہمارے ینگسٹرز کو یہ پتہ لگے کہ اسکواش میں بھی پیسے ہیں, اسکواش میں بھی ایک فیوچر ہے, اور پروفیشنلی کھیلا جائے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھیلا جائے ود دا رائٹ کائنڈ آف مینجمنٹ, رائٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ, رائٹ کائنڈ آف سپورٹ, جو کہ ہمارے یہاں لیک کرتی ہے. وی ہیو بن لیکنگ فار 28 ایئرس, جس کی وجہ سے اب جس پوزیشن پہ ہم آئے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس کو یہاں سے اپ لفٹ کر کے اگلے 5 سال میں یو شوڈ سی پاکستان کمنگ بیک ٹو دا ٹاپ آف دا ورلڈ. میں جہانگیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیال ہمیں شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا, میڈیا لوگوں کا, دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ رہی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ٹورنامنٹ کی بھی اسی طرح اور اس سے بہتر سپورٹ رہے گی. یہ ساری کاوشیں پچھلے سال سے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب سندھ اسکواش کے پینل کے اوپر ورلڈ انڈر 23 چیمپئن شپ کا آغاز کیا تھا, تو اس وقت صرف یہ بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بہت مشکل کام ہوگا اور شاید اس کو وہ مقام نہیں مل سکے گا جو لوگ سوچ رہے تھے. مگر یہ کہ الحمدللہ جو لاسٹ ایئر عدنان بھائی کی ساری ایفرٹس تھی اور سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ تھی, کور ہیڈ کوارٹر کی پوری سپورٹ تھی, ڈی ایچ ای کی سپورٹ تھی, جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہمارا ٹورنامنٹ ہوا. اور یہی دنیا کو دیکھنے کو ملا, جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ پہنچے ہیں کہ پی ایس اے کا ایک بڑا ایونٹ کراچی میں ہونے جا رہا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ شروعات ہے, اور جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے, جیسے مراد علی شاہ صاحب ہیں, ڈی ایچ اے ہے, کور کمانڈر صاحب ہیں, اس میں دیگر جو اسپانسرز ہیں پہلے بھی انہوں نے اسپانسر کیا ہے, اور ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ اسکواش کو اسی مقام پہ لے کر آئیں جہاں پہ یہ پاس میں ہوا کرتا تھا. تو میں ان تمام اسپانسرز کا, گورنمنٹس کا, سندھ گورنمنٹ کا, سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایز اے پلیئر کی حیثیت سے, کہ یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس شہر میں ہمارے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے اور بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم اس چیز کو جیسے عدنان بھائی کی پوری ایفرٹس ہیں, اپنی ایک پیشن اسپورٹس کے لیے ہے, اسکواش کے لیے ہے, وہ اپنی ساری ایفرٹس سے یہ ساری چیز کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے کراچی میں ہم نے شروع کیا ہے, آنے والے وقت میں ہم اس کو, جیسے انہوں نے خود ذکر کیا کہ دوسرے شہروں میں بھی لے کے جائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا ایک کھویا ہوا مقام ہے, جس لیول پہ ہم ہوا کرتے تھے, اس کو اس مقام پہ لانے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کے لیے جو اپ کمنگ ٹیلنٹ ہے, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی پلیٹ فارم ان کے سامنے آ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. صرف اس سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے, اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر وہ محنت کریں گے, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اور میں مائیکو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ساتھ ساتھ میں دوسرے لوگوں کا بھی شکریہ کروں گا جو اس میں پورا بھرپور سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ جو پلیئرز باہر سے آئیں گے وہ اس ٹورنامنٹ کو پورا انجوائے کریں گے. اور ہمارا جو ملک کا ایک سافٹ امیج جو ملک سے باہر جائے گا, جیسے عدنان بھائی نے بتایا کہ 80 ممالک میں اس کی لائیو کوریج ہوگی. اور لائیو کوریج ایک مطلب یہ کہ ایک دفعہ نہیں ہوتی ہے, یہ دوبارہ رپیٹ ہوتی رہتی ہیں. اور اسپیشلی پی ایس اے اسکواش کے پر اگر آپ جائیں تو یہ ایونٹ دوبارہ رپیٹ ہوتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے اس ملک کو وہی دوبارہ پروجیکشن ملتی رہتی ہے اور اس کھیل کو بھی پروجیکشن ملتی رہتی ہے. تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. میں آف کورس ہماری پوری ٹیم کا, سندھ اسکواش کے ایسوسیشن کا پورا جو بھی اس میں انوالو ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور ان سب کی ایفرٹ سے, اور عدنان بھائی کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں لیڈرشپ ہے جو اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. اور جو انہوں نے لاسٹ ایئر کہا تھا
लोगों को शायद उस वक्त मुश्किल लग रहा था कि $2 लाख का या टूर्नामेंट हो नहीं सकेगा या मुश्किल होगा, मगर ये मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अदनान भाई जब एक चीज़ कमिट करते हैं वो करके दिखाते हैं। थैंक यू। अब कोई सवाल है आपके तो पूछ लें। बहुत शुक्रिया कि बहुत बड़ा इवेंट, वाकई PSA स्क्वॉश टूर एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में पहली दफा दुनिया के तमाम जो वो आएंगे, इतनी बड़ी प्राइज मनी, इतनी बड़ी प्राइज मनी का इवेंट को हम पाकिस्तान लाने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो गया और इंशाअल्लाह ताला आगे चलता रहेगा। लेकिन प्लेयर्स उस तरीके से आप समझते जाने भाई कि हमारे टॉप लेवल का इवेंट तो हम लेके आ गए, लेकिन टॉप खिलाड़ी हमारे अभी तक ऐसे नहीं आए तो इसमें एक तो ये बताएंगे कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, कितनों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, इवेंट आ गया, खिलाड़ी कब ऊपर आएंगे? देखें इसमें इस वक्त ऑलरेडी आपके सामने ही है जो हमारे टॉप के प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं, जिसमें नूर जमान है, आपका आशफ है और नासिर अली है, तैयब है। अब ये लड़कों को आप सिर्फ प्लेटफॉर्म तो दे सकते हैं, मगर ये काम इनका अपना खुद है कि देखें ये मौके हर एक को बार बार नहीं मिलते हैं। ये ब्रेक थ्रू करना इनका काम है और ये मेहनत करना इनका काम है। हम तो सिर्फ ये देखें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हर प्लेयर को नहीं मिलती है। ये देखें बहुत से ऐसे प्लेयर होंगे जो उस वक्त ख्वाहिश रखते हैं कि हम इसका पार्ट बने, मगर इनको ये मौका नहीं मिल रहा। मगर जब आपको ये मौका मिलता है तो उसको ब्रेक थ्रू करना चाहिए, ये पूरी एफर्ट के साथ करना चाहिए। ये बार बार रिपीट करना जो है ना आसान नहीं होता। तो ये देखें जो भी टॉप पे प्लेयर आता है वो किसी को ब्रेक थ्रू करके इस लेवल पे पहुंचता है। आपके सामने जैसे अब हम बात करते हैं कुछ इजिप्शियन प्लेयर्स हैं, कुछ जूनियर प्लेयर्स हैं, आज वो टॉप 10 में खेल रहे हैं। वो क्या है, वो अपनी ब्रेक थ्रू करते हैं तो आते हैं। कोई भी प्लेयर या कोई भी टॉप प्लेयर खेल रहा होता है वो कोई आपको अपनी जगह नहीं देता, आपको अपनी जगह अर्न करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे इस लड़के इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जितना एफर्ट, जितनी उनकी ताकत है, जितना वो कुछ कर सकते हैं इस टूर्नामेंट की भरपूर परफॉर्मेंस दें और उससे अपने पॉइंट्स अर्न करें, उसमें अपनी अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। जाकिर भाई, कराची के अंदर अगर आप देखें, आपने कहा कि 6 से 7 वेन्यूज हो चुके हैं जो आप स्क्वॉश के अगर खेलने की, आपने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया उनकी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है। आप क्या समझते हैं इजिप्ट कोई बहुत ज्यादा अमीर मुल्क नहीं है, क्या फर्क है उनकी डेवलपमेंट में और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कि वो इतना आगे निकल गए और हम इतना पीछे रह गए? देखिए कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास एक ज़माने में खुद ही एक वर्ल्ड चैम्पियन इतने होते थे, आप 30 साल वर्ल्ड चैम्पियन रहे, कोई मुश्किल काम चीज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आपको वो कमिटमेंट करने की ज़रूरत होती है जो एक चैम्पियन बनने के लिए होती है। अगर हमारे प्लेयर में ये टैलेंट ज़रूर है, टैलेंट सिर्फ आपको एक एडवांटेज देता है, इट डजंट मेक यू चैम्पियन, मगर चैम्पियन बनने के लिए जो इसकी एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ता है। और वो अगर बच्चे खुद अपने एफर्ट के साथ अपनी मेहनत, हम भी कोई किसी एकेडमी या किसी प्रोग्राम के तहत नहीं आए, जितने भी आप पास में चैम्पियन देख रहे हैं सबकी अपनी अपनी मदद आप खुद थी, खुद अपनी एफर्ट थी, अपनी मेहनत थी और एक अपना एक विज़न था। आज भी अगर ये बच्चे वो विजन लेके चले, मैं समझता हूँ कि इजिप्ट कुछ भी नहीं है। आपके साथ तो इजिप्ट उस वक्त भी था। इजिप्ट की सिर्फ खूबसूरती बात यह है कि वो बच्चे मेहनत करते हैं, वो उतने घंटे लगाते हैं और उनके अंदर वो विजन है कि उस लेवल पर पहुँचे और ये एक मोटिवेशन मिलती है। अगर एक हमारा इस वक्त कोई भी वर्ल्ड लेवल पे आएगा तो हमारे बाकी बच्चों को भी वो मोटिवेशन मिलेगी और वो भी उस कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकती, सिर्फ भरपूर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म को सही मानों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और इसको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। इस पर मैं एक मैं कमेंट कर दूं आपके इसके ऊपर, वो ये है, देखिए पहले तो सबसे बड़ा क्रेडिट हमें देना चाहिए जिसको हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान स्क्वॉश बल्कि हॉकी और क्रिकेट को भी, अगर कोई आदमी बैक बोन था इसका तो एयर मार्शल नूर खान था। उसको हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, जिसने इसको बिल्ड किया और डेवलप किया, जिसके हम सब प्रोडक्ट्स हैं, उस ज़माने के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तो ये सरपरस्ती बड़ी ज़रूरी होती है। सेकंड चीज़ है आपका जो सवाल था इजिप्शियंस क्यों आगे निकल गए, अगेन सरपरस्ती तो अपनी जगह पे होती है, उसके साथ साथ हस्नी मुबारक स्क्वॉश प्लेयर था, उसने अपने डॉक्ट्रिन में ये डाल दिया था कि कोई हाई राइज बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बनेगा इजिप्ट के अंदर उसमें स्क्वॉश कोर्ट होगा। वो आज तक चल रहा है। तो अब आप सोचें कि कितने स्क्वॉश कोर्ट्स
ہمارے پورے پاکستان میں اتنے اسکواش کورٹس نہیں ہیں جتنے صرف کائرو کے اندر ہیں. اس لیول پہ وہ اسکواش کو لے کے گئے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے. پلیئر تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن جہانگیر نے اپنی محنت کی تھی, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا انفراسٹرکچر اس زمانے میں یوٹیلائز ہوا تھا, اور اسی چیز کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ جو ابھی جیسے عدنان بھائی نے کہا نور خان صاحب کا زمانہ تھا, سب سے بڑی بات اس وقت یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشن واز ٹاپ کلاس, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپرٹیز بھی ساتھ تھی. ایکسپرٹیز کون تھے؟ آپ کے لیجنڈس تھے. آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ ہاکی کے تھے, چاہے وہ کرکٹ کے تھے, چاہے وہ اسکواش کے تھے, وہ ان کو استعمال کرتے تھے کہ جن میں یہ صلاحیت تھی یا جن میں یہ ایکسپرٹیز تھی, جنہوں نے اس کے اندر پی ایچ ڈی کی تھی, وہ صرف کیا کرتے تھے, اس پہ امپلیمنٹ کرتے. میں تو اسی کا پروڈکٹ ہوں, میں اسی ٹائم پہ نکلا ہوا ہوں. تو یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہونی چاہیے, مگر ایکسپرٹیز دیکھیں, فیسلٹیز بنانا چیمپئن نہیں بن جاتا, فیسلٹیز کو صحیح استعمال کرنا چیمپئن بنتا ہے. اگر آپ کو میں ہزاروں کروڑ یہاں بنا کے دے دوں, آپ سمجھیں گے کہ چیمپئن بن کے آ جائیں گے, کوئی نہیں ہوگا. مگر اس کو چلانے والا, اس کو کروانے والا اگر ایکسپرٹیز والا ہوگا تو وہ 1000 کروڑ بھی آپ کے 10 کروڑ کے سے کئی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس معاملے میں صرف آپ کو چاہیے ایک پلیٹ فارم اچھا ہو, ایڈمنسٹریشن پلس ود ایکسپرٹیز کے ساتھ. وہ ایکسپرٹیز جو میرٹ کے ساتھ ہو, جو ملک کے لیے ہو, اور انصاف ہر ایک کے ساتھ لے کے چلے. آج اگر نور خان کو ریزائن دے کے چلے جاتے جو ٹیلنٹ ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں اس میں. جہاں تک میرا کوشچن, زبیر نذیر خان میرا نام ہے, ایکسپریس نیوز سے تعلق. کوشچن یہ کہ ایونٹ تو ایک ہسٹری کریٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان اسکواش کی, اتنا بڑا پرائز منی جو ہے کبھی تھی نہیں گئی. ایونٹ کے حوالے سے بات کروں میں تو ظاہر ہے کہ ویمن ایونٹ اور مین ایونٹ دونوں ایونٹ ٹاپ ورلڈ کلاس پلیئرس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایونٹ کے انعقاد سے جو ہے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ جائے گا؟ اور دوسری چیز جہانگیر آپ بتائیے گا کہ اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹ جب ہوتے ہیں تو کسی بھی گیم کے لیے پروموشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمارے نئے ٹیلنٹ کو بوسٹ ملے گا؟ تھینک یو. دیکھیں, سافٹ امیج جہاں تک آپ کا تعلق ہے, پہلے آپ اس کو یہاں سے اسٹڈی کریں کہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے رہے ہیں پچھلے 10-15 سال میں, 2 یا 3 یا 4 پلیئرس کی پارٹیسپیشن تھی, کیونکہ پرائز منی چھوٹی تھی, ہماری کمٹمنٹ لیول اس لیول کا نہیں تھا جہاں ہونا چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ تھی. اس کے بعد دوسری چیز تھی کہ ہم نے ایک سیکیورٹی ہیزرڈ اپنے اراؤنڈ ایک بلڈ کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں نہیں جا سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم ادھر نہیں بیٹھ سکتے, ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. اس ٹیبو کو ہم نے, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 1-1.5 سال پہلے میں اور جہانگیر اور ایک دو اور دوست بیٹھ کے ایک کمرے میں ڈیسائیڈ یہ کیا کہ باقی سب لوگ جو مرضی کرتے رہیں, ہم نے اس کو پرسنلی لے کے آگے چلنا ہے اور اس کو ہم نے اس ٹیبو کو توڑنا ہے. جہانگیر نے اپنے لیول پہ سب جگہ بات کی, جمشید گل صاحب نے مجھے ہیلپ کیا ہیوسٹن کے اندر, اور ہم نے اس گیپ کو نیرو کیا اور ورلڈ اسکواش اور پی ایس اے کے ساتھ انگیج ہو گئے اور ان کو بتایا کہ آپ پاکستان آئیں. اور ایکچوئل سرٹیفکیشن پھر جہانگیر نے خود جا کے ورلڈ اسکواش کی پریزیڈنٹ کو دی کہ آئی ایم سپورٹنگ دس مائی سیلف آلسو ان دا بیک گراؤنڈ. اور ان کو ہم نے پھر یہ سمجھایا کہ ہم آپ کو وہ فیسلٹیز دیں گے اور وہ سیکیورٹی بھی دیں گے تاکہ آپ کا خدشہ ختم ہو جائے. تو انڈر 23 کی جو ان پریسیڈنٹڈ سیکیورٹی تھی وہ پریزیڈنشیل سیکیورٹی کے اوپر ہم نے آپریٹ کیا تھا ڈی ایچ اے اور کور ہیڈ کوارٹر کے ساتھ. اب دیکھیں آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا ہم نے سافٹ امیج کریٹ کر دیا ہے کہ 22 آف دا ورلڈز ٹاپ ویمن آر گوئنگ ٹو بی ان دس کنٹری. بے شک اس میں ایجپشنز ہیں, اس میں امریکنز ہیں, ڈچ ہیں, ایوری بڈی از ہیئر. ان کے لیے پھر ہم نے ایوننگ آؤٹس پلان کی ہیں تاکہ آف سائٹ ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کے اندر میوزیکل ایوننگز ہیں ان کے لیے. ہم نے انٹرٹینرز کو بلایا ہوا ہے باہر سے. تو یہ کوئی $250,000 جو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 500,000 پلس کا ایکسپینس ہو رہا ہے اس کے اوپر ٹو ڈیولپ دس تھنگ اینڈ ٹو سینڈ دس امیج اکراس کہ جی ہم پاکستان میں کیا کیا کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی اور ملک یہ نہیں کرتا. وہ آتے ہیں پلیئرس کو ایک کھانا کھلا دیتے ہیں. ہم ایبسولوٹلی آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کو پروموٹ کریں. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سندھ اسکواش ہی کو پروموٹ کریں. سندھ اسکواش تو آٹومیٹکلی پروموٹ ہو رہا ہے بیکاز ہم نے یہ چیلنج لیا تھا. اور یہ چیلنج بلیو اٹ اور ناٹ, اگر ہم یہ چیلنج نہ لیتے اور اکٹھے نہیں بیٹھتے تو یہ ہونا بھی نہیں تھا. اس کو ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا, اس کی ویژن دی اور اسی بیس کے اوپر ہم نے پھر گورنمنٹ کو انگیج کیا جس کے اوپر 100% اگین مراد علی شاہ صاحب نے فرسٹ ڈے سپورٹ کیا,
हेड क्वार्टर से सपोर्ट आई और फिर ADHA और DHA के अंदर तो बिल्कुल सपोर्ट थी, फैसिलिटी पे डेवलप हुई। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये उस सॉफ्ट इमेज का पार्ट ऑफ है। जहांगीर आप बताइए। देखें, आप पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बात करते हैं ना, स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और आज भी जितने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं वो पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। ऑल्दो वी आर नॉट चैम्पियन फॉर लास्ट 27 ईयर्स, मगर जितने भी खेलने वाले ममालिक हैं वो पाकिस्तान को लुक अप टू करते हैं स्क्वाश की वजह से, और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ आकर टूर्नामेंट खेलें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम खुद खेल रहे थे तो हम कराची में एक वक्त के अंदर 3-3 हफ्ते 3 टूर्नामेंट खेल रहे होते थे। वो एक प्रोजेक्शन अलग है, क्योंकि उस वक्त हम खुद वर्ल्ड चैम्पियन चल रहे थे और हर एक की ख्वाहिश होती थी और इस तरह के इवेंट होते थे। आज भी अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो पाकिस्तान का वही मकाम है। सिर्फ हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे वो प्लेयर उस लेवल के नहीं है कि जिसकी वजह से हम वो टूर्नामेंट अट्रैक्ट कर सकें। मगर आज भी मैं ये कहूँ आपको कि कहीं भी दुनिया में चले जाएँ, पाकिस्तान का नंबर 1 नाम आता है, इजिप्ट उसके बाद आता है। तो आज भी उन प्लेयरों की ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान में जाके खेलें, और ये जो आप इवेंट देख रहे हैं, ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं, ये इनकी ख्वाहिशात हैं। पहले आपने देखो कोई आने को कतराता था, कोई कहता था सिक्योरिटी का मतलब, मगर ये चीज़ें सब हटा के अगर सोचें या देखें तो ये प्लेयर इनकी ख्वाहिशात हैं कि जिनकी वजह से वो आज अपने ड्रीम को पूरा करने आ रहे हैं। जानिब भाई, आपने भी कुछ देर कबल कहा कि बहुत ज़्यादा जो है छोटे भी बन जाए तो हमारे पास प्लेयर उस किस्म के नहीं निकल पा रहे। मैं समझता हूँ कि हमारे पास अच्छी कोचेज है, आपके अलावा कोई ऐसा कोच नहीं आ रहा सामने कि जो इस चीज़ को तरजीह दे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयर हमारे पास नहीं। देखें, मेरा मकसद देखो ना, ये मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ करनी हो ना, उसकी एक्सपर्टीज़ ज़रूर होना चाहिए। कोचेज़ माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स पड़े हुए हैं, मगर मेन चीज़ ये होती है कि आप उसको एक अकाउंटेबल टाइम के साथ चलें, टास्क के साथ चलें, और उन लोगों को इस्तेमाल करें जो मेरिट पे काम करते हो। अगर आपके अंदर इसमें थोड़ी सी भी सिफारशी और ये चीज़ें आ जाती है ना, आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि मैं किसी मतलब इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ इस चीज़ के। मैं कहता हूँ कि यार जिसकी जो जगह है वो उस जगह पर वो काम करता हुआ अच्छा लगता है। अगर आप मुझे कोई चीज़ ऐसी दे दें जब मैंने ज़िंदगी में ना की हो तो मैंने उसका ब्लंडर ही करना है ना। तो ये मैं कहता हूँ कि जो आपके पास इन चीज़ों की कमी नहीं है, मगर उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ, उसको सही मानों में इस्तेमाल करो। ये जो आप पैसे लगा रहे हो इस तरह की चीज़ों पे, ये ज़ाया होता है। आपके सामने है ना, रिजल्ट सामने आना चाहिए। अगर पैसे लग रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब यू वेस्टिंग मनी। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि पैसे भी लगाओ मगर उसके साथ साथ उसका रिजल्ट भी मिले आपको। मुजाहिद सोलंकी KTN न्यूज़ से। सर, जहांगीर खान और जामशेद खान दुनिया पे उन्होंने हुकूमत की स्क्वाश के पाकिस्तान में। इन दोनों शख्सियात ने आज तक पाकिस्तान के लिए कोई अकेडमी रन नहीं की या इसको ट्रेन नहीं किया। आप समझते हैं कि आपने थोड़ा डिलीवर नहीं किया, कि आपकी रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं है? देखें, मैं आपको ये चीज़ अभी बता दूं कि शायद आप एज अ मीडिया के हिसाब से सोचते होंगे, मगर हम एज अ प्लेयर के हिसाब से सोचते हैं। जो मेरा काम था ना, अपनी ज़िंदगी जो मैं कर चुका, जहाँ मैं जिस प्लेटफॉर्म पे उसको ला चुका हूँ, वो मेरा काम था। मगर जिसको मज़ीद मुझे अगर इस्तेमाल करना है, मुझे मेरी मज़ीद सर्विस लेनी है, तो उसने मुझे वो फैसिलिटेट भी करना है। तो ये चीज़ें हर इंसान उसके साथ से चलती है। और मैं ये अभी भी कहता हूँ कि जब आप इन पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं, दूसरी चीज़ों से दूर हो जाएं, तो ये चीज़ कोई नामुमकिन नहीं है। सब कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है, मगर आप उसको उस रिस्पेक्ट के साथ, उस ऑनर के साथ उस जगह पे ला के बिठाएँ तो वो हर चीज़ करने को तैयार होता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड स्क्वाश में कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है फिर? तो ये एक खिदमत होती है। और मैं कहता हूँ कि आप किसी को एक लेवल पे वो पहुँच गए, उसने अपने टाइम में जो अपने हिसाब से कर सकता था कर लिया, मगर उसको मज़ीद यूज़ करना वो फिर आपका काम है कि उसको किस तरह यूटिलाइज। आपने एकेडमी बना के देनी थी, आपके पास कितने लेजेंड गुजरे हैं, आपने उनको क्या बना के दिया? ये कोई गली कूचे वाला गेम तो है नहीं। तो हर एक का अपना एक मिसाइल होते हैं, हर एक की अपनी एक फैमिली होती है, हर एक को अपने उसको लेके चलना होता है। कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं भूखा मर रहा हूँ तो मुझे कौन देगा बताएं? कोई देगा इसमें से? नो। इसमें मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। जहांगीर खान, अल्लाह बख्शे इनके वालिद तो मेरे भी कोच थे, रोशन खान साहब, मॉडेस्ट और हम्बल आदमी है। इन्होंने आपको जवाब में एक कोताही ज़रूर कर गए हैं। एक पाकिस्तान की वाहिद सिंध स्क्वाश एकेडमी है जो कि वीनस जहांगीर खान स्क्वाश एकेडमी है, एक नेशनल कोचिंग सेंटर पे आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ।
وہاں بچوں کو فری ایجوکیشن ہے, فری ٹریننگ ہے, فری گیئر ہے, فری کھانا ہے اور پک اپ اینڈ ڈراپ ہے. یہ پاکستان میں کسی جگہ پہ نہیں ہو رہا, کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا. تو یہ جہانگیر اپنی طرف سے میرے خیال میں تھوڑا سا ماڈسٹ بن رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا بڑا پرانا ویژن تھا جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. یہ ڈیڈ کورٹس پڑے ہوئے تھے جس کو الائیو کر دیا. تو میرے خیال میں جہانگیر صاحب یہ اپنا کریڈٹ تھوڑا سا لے لیا کریں آپ بڑی ساری زندگی جا کے بھی آپ بڑی کوششیں کرتے رہے, جب آپ کھیلتے بھی رہے اور ورلڈ اسکواش کمیٹی کے سیکرٹری دو بار کہ جو ہے اسکواش اولمپک میں شامل ہوا ہے, لیکن آپ کی بہت ساری کوشش کے بعد اب 28 میں پہلی بار اسکواش شامل ہوا ہے. تو آپ کو کتنی امید ہے کہ پاکستانی کھلاڑی کوالیفائی کر پائے, کم از کم آپ کھیل ہی پائے؟ یہ تو ابھی خیر ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ پاکستان اس میں کوالیفائی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس پہ ابھی ڈیسیجن آنا ہے. یہ اسی سال مطلب انہوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ کس فارمیٹ پہ ڈراز بنیں گی, کس فارمیٹ پہ کنٹریز پارٹیسپیٹ کریں گی. تو یہ ابھی اس پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح اگر ٹاپ رینک میں ہمارے لڑکے آتے ہیں, جس طرح بھی اس ٹورنامنٹ میں آئے, اگر اس طرح کی فارمیٹ پہ ہو یا 32 کی ڈرا ہو تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پلیئرز بھی پارٹیسپیٹ آیا. اگر اس میں یہ اگر چوز کریں کہ ہر کنٹریز کو کوٹا سسٹم دیا جائے تو پھر اس میں بھی پاکستان انشاءاللہ کوالیفائی کر سکتا ہے. دیکھیں ایک خواہشات ضرور ہوتی ہے, مگر مجھے خوشی ہے کہ جس کی ہم نے کوشش کرتے آ رہے تھے, 3 ڈیکیڈ 4 ڈیکیڈ لگے ہیں اس پہ, مگر آج الحمدللہ اس کا ہم پارٹ ہیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ چلو ہم نہیں کھیل سکے مگر ہمارے آنے والے بچے ہیں وہ تو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. اس کا میں آپ کو ایک اور ایڈیشن کر دوں. 28 میں 2 سال ہیں. اس وقت آپ کے میڈیا کی توسط سے اور جتنے بھی ادارے ہیں جس میں ہمارے کلبز ہیں, ہمارا فوکس جو کہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا, فوکس ہونا چاہیے. 2 سال ہیں اس وقت سارے پاکستان کے اسکواش کلبز مینجمنٹ کو فوکس کر لینا چاہیے کہ جی اس 2 سال میں ہم نے 3-4 بچے ایسے تیار کرنے ہیں جو کہ ورلڈ کی رینکنگ میں آ جائیں, اور ان کے ساتھ جو بھی فنڈنگ چاہیے, جو بھی اس کو سپورٹ کریں, کمپٹنٹ لوگوں کے ساتھ, ناٹ انکمپٹنٹ پیپل, ناٹ ود پیپل ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اسکواش, ناٹ ود پیپل ہو ڈونٹ نو کہ ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. یہ ذرا حوالے کریں ان لوگوں کے حوالے کہ یہ ٹاسک دیں. ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آنریبل ایئر چیف, بہت بہترین زبردست آدمی ہے, ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ٹاسک فورس بنائیں کمپٹنٹ لوگوں کی, اور فوکس کریں کہ جی اگلے 2 سال میں ہم نے 4-5 پلیئر نکالنے ہیں. جتنے ورلڈ میں کوچز بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں بیٹھے ہیں کچھ باہر ہیں, لے کے آئیں ایک پلیٹ فارم پہ اور دن رات لگا دیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس گولڈ کو نہ لے کے آئیں. کوشچن ہے جہانگیر, آپ نے ابھی بات کی سیاست کی, کھیلوں میں سیاست کو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کرکٹ میں انڈیا نے جو سیاسی کردار ادا کیا, شیک ہینڈ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ. اب اسکواش کا جو ہم نے ڈراز دیے ہیں اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ٹاپ رینکنگ پلیئرس تو آ رہے ہیں دنیا بھر سے, لیکن انڈیا کے جو ٹاپ رینکنگ پلیئرز ہیں چاہے وہ مینس میں ہو یا ویمن میں ہو, وہ اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. تو بھارت نے ایک مرتبہ پھر کھیلوں میں سیاست کو داخل کر دیا, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایز اے اسپورٹس مین میں کہتا ہوں کہ پالیٹکس کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اسپورٹس جو ہے ایک ڈفرینٹ میسج دیتا ہے. اس میں اسپورٹس کی ایک لینگویج ہی ڈفرینٹ ہے. اس میں نہ کوئی کلر ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی کنٹری ہوتی ہے. اس میں سب فرینڈشپ ہوتی ہے, ایک پیس ہوتا ہے, اور کھیلنے کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں بس, چاہے وہ ہارے یا جیتے. اس میں آپ کو اس میں بتا دوں, اگر آپ انڈر 23 میں دیکھیں تو جو ون آف دا چیف ریفریز, سینئر ریفریز واز فرام انڈیا, سری کانت, ہی واز ہیئر. ان کا ویزا ہم نے پروسیس کروایا تھا. اس ٹورنامنٹ میں بھی اگر ان کی رینکنگ میں وہ آ جاتے, اس لیول کی رینکنگ میں, تو بالکل ہم اس کے لیے ریکویسٹ کرتے منسٹری آف انٹیریئر سے, ان کے NOCs لے لیتے. تو یہ تو پروفیشنل اسکواش کا پلیٹ فارم ہے, کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے. وی آر اوپن فار بزنس. اور یہ ورلڈ ایونٹ اسکواش بھی یہ چیز کو کبھی کریج نہیں کرتی ہے. ہر ایک کی اپنی ڈیسیجن ہوتی ہے. نہیں مگر اس کی اپنی مرضی, دیکھیں وہ ہر انڈیویجول پلیئر کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. کوئی انجرڈ ہوتا ہے, اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہے. مگر ہماری طرف سے اور پاکستان کی طرف سے کبھی ایسا میسج گیا ہی نہیں ہے کہ ہم اسپورٹس کو پالیٹکس میں شامل کریں.
اور الحمدللہ یہ مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ اسپورٹس کو پولیٹکس سے دور رہنا چاہیے. یہ ڈفرینٹ لینگویج ہے. تھینک یو. اچھا سر ایک آخری سوال کریں گے. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بہت اچھا ایونٹ کرایا تھا, یہاں کلب کے اندر بہت پلیئرس آئے تھے, وہ بہت بڑا ایونٹ. لیکن اس دوران بھی ایک ایشوز ہمارے میڈیا کے لیے ہوئے تھے, رزلٹ نہیں ملتے تھے اس کے, اور دوسرا جب کلوزنگ سیریمنی ہوئی تھی تو جب بھی بڑی مسئلے مسائل ہوئے تھے. پریس کانفرنس تو ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جب ایونٹ شروع ہوتا ہے نہ ہمیں رزلٹ مل رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی میڈیا کا ایسا پرسن ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو بار بار ہم جس کے لیے کال نہیں کر سکتے, اتنے بزی آپ کا شیڈول ہوتا ہے, نہ آپ لوگ کا ایک نہیں ہوتا ہے. تو ایسا میڈیا کو نہ ملے ہو جس سے ہم ریزلٹ مانگیں, کیا ہوا ہے, کس کو رہا ہے, کون جیت رہا ہے, کون کھیل رہا ہے, کیا یہ چیزیں انیشیلی جو ہوتی ہیں نا, ہم لوگ تو چلے ٹھیک ہے 3-4 جو اسپاٹس پہ جانتے جا کے ٹھیک ہے جس چینل وہ پریشان کریں. ڈیڈیکیٹڈ فوکل پرسن ہو, اور وہ پھر جب آخری تقریب ہوتی ہے نا تو وہ پھر سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. آپ کچھ ایسی پرسنالٹیز کو بلا لیتے ہیں, وہ ہمیں روڈ کے اس پار کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو ختم. مطلب ہم پریس کانفرنس میں آتے ہیں, پورا وہ میڈیا کرتے ہیں, اور صرف جسٹ بیکاز آف جاکر بھائی اور سماج سے جو ہم سب کا ایک اٹیچمنٹ ہے, چلنے کے لیے میڈیا میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے جو میچز ہیں, ریزلٹس ہیں, اور آج کل ویڈیو کلپس وہ شیئر کریں تو آٹومیٹیکلی چلتی رہیں گی شہر سے آنا. یو مسٹ جی انشاءاللہ اس کی اگر یہ کوتاہی تھی تو اس کی معذرت کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے ایوری ڈے اس کو اپلوڈ کیا ہوا تھا, اور پی ایس اے کی ویب سائٹ پہ, ورلڈ اسکواش کی ویب سائٹ پہ اس کا لنک بھی تھا. لیکن یہاں بھی ایک لنک کریٹ کر دیں گے, ایک گروپ بنا لیں گے, اس پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے. تو اگر اس میں کچھ ہم سے کچھ رہ گیا اس میں, اس کی معذرت ہے, بٹ ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھا. دوسری چیز آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ پیچھے پوری گیلری جو بنائی ہوئی ہے اس کو ایلوکیٹ کر دیا ہے میڈیا کے لیے. اور جیسے لاسٹ ٹائم تھا کہ ہم نے کچھ اندر آ گئے تھے, کچھ لوگ باہر رہ گئے تھے, وہ اس دفعہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اوپر رکھیں گے اور ایک لنک بنا دیں گے جس میں سب اپلوڈ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں, اور وہ سب سے شیئر کر دیں گے, سو دیٹ لوگوں کو جو ہے گیلری میں ان کو بھی نظر آئے. کورٹ چھوٹا ہوتا ہے, کانگریگیٹ نہ کریں, آپ کی جگہ بالکل ایلوکیٹڈ ہوگی, اپنے آپ نام لکھوا دیں, یہ ریسیپشن جو ہے ادھر بھی لکھوا دیں, اسکواش کورٹ پہ لکھوا دیں, پوری ٹیم وہاں ہے. وی ول میک شیور کہ آپ کی جگہ ایلوکیٹڈ ہو, اپنے کیمراز لگائیں, ہر چیز آپ کریں. فل کوریج کے لیے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. اس میں جو پوائنٹ ایڈ کرنے کا ہے کہ جو اس لاسٹ آبزرویشن کو دیکھتے ہوئے میڈیا کی ٹیم ہم نے مینیج کی ہے یہاں پہ, کیونکہ ان لوگوں کی ریکوائرمنٹ کی یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو ان کو ڈیٹیلز اور کلپس ہم ان کو پرووائڈ کریں. یہ ہمارے ڈائریکٹر مارکیٹنگ فرام ڈی ایچ اے, ان کے پاس بھی ایک لنک ہوگا, اس میں بھی اپلوڈ کر رہے ہوں گے, تو یہ جی بالکل کر دیں گے جی انشاءاللہ. وہاں سے ویل یوز ڈی ایچ اے میڈیا ٹیم آلسو, اور یہ بالکل اپلوڈ کریں. وی آر الائیو ٹو اٹ, کہ اگر پہلے تو اس کی تھوڑا سا مارجن دیں کہ اتنا بڑا ایونٹ آیا تھا, کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, ایسے کوئی انٹینشن نہیں تھا. جتنے آئے تھے لوگ ان کو ہم نے ویلکم بھی کیا تھا, سب کو لک آفٹر بھی کیا تھا, لیکن ہم دوبارہ موجود ہیں انشاءاللہ. اور کوشش بھی ہماری پوری ایسی تھی کہ ہم ہر ایک کو انٹرٹین بھی کر سکیں, لیکن اس سے زیادہ بہتر کریں گے تاکہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ہوگا. سارے ٹاپ پلیئرز آتے ہیں میچ کے اندر, کوئی ایسا بھی ایونٹ شروع ہونے سے پہلے یا مڈ ایونٹ کے اندر جو میڈیا سے پلیئر سے بات چیت نہیں ہوتا, آپ لوگوں کا سیکورٹی پرپز کی وجہ سے ایکسیس کر سکیں. ڈیورنگ دا میچ کھلاڑی کا فوکس بھی میچ پر ہوتا ہے. اگر یہ پلیئرز آتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پلیئرز یہاں پر آ رہے ہیں, تو ایک میڈیا گیدرنگ یا میڈیا ہونی چاہیے. بالکل جی, میں نے کل ہی بھیجا ہے ایک ریکویسٹ مارکیٹنگ سائٹ کو بھی, آپ کو میں نے بلکہ ابھی ایک ای میل وہ آپ کو اپلوڈ کیا ہے واٹس ایپ. 5 کو سارے پلیئرز کانگریگیٹ کر رہے ہیں ایک جگہ پہ, کوئی ایونٹ اس کے بعد نہیں ہے, کوئی میچ نہیں ہے. ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے, ان کی ریکگنیشن ہے, ان کی اٹینڈنس ہے. بالکل آئیں, آپ سب آئیں, چائے بھی اچھی پلائیں گے, ہائی ٹی بھی اچھی آپ کو کرائیں گے, لیکن آپ ملیں ان سے, آ کے انڈیویجولی ان کو ان سے باتیں کریں. ہمارے کوچز بھی ہوں گے, جہانگیر صاحب بھی ہوں گے, اور بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں گے, سوالات پورے کریں. کوئی اس میں ہم نے کسی سے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے سب ٹرانسپیرنٹ ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. اور انشاءاللہ وی لک فارورڈ کہ آپ 5 کو پہنچیں, اینڈ ویل میک شیور کہ آپ کی جس سے انٹرویو کریں, انٹرویو روم بھی دے دیں گے آپ کو کہ آرام سے بیٹھ کے کریں. کورٹ میں اندر کرنا ہے وہ بھی کریں. ٹھیک ہے بس, تھینک یو, بہت بہت شکریہ بھیا. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ آف یو.